آج 11 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا وہ بابرکت دن آ چکا ہے۔ جو شخص بھی ماہ رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے دن یہ سورت کوثر کا عمل کر لیتا ہے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر اس کے گھر میں پیسے دے جاتے ہیں، اور اس شخص کے گھر میں مال و دولت اس طرح آتا ہے جیسے سمندر کا پانی چلتا ہے۔ اتنی تیزی کے ساتھ وہ بندہ امیر ہو جاتا ہے جیسے آسمان سے زمین کی طرف تیزی کے ساتھ بارش آتی ہے۔ اور یہ آج خاص جمعۃ المبارک کے دن کا یہ عمل ہے۔ جو شخص بھی آج یہ عمل کرے گا وہ مالا مال ہو جائے گا۔ جو شخص کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی مصیبت کے اندر مبتلا ہے، کسی بھی غم کے اندر مبتلا ہے، آج یہ صرف ایک بار عمل کر کے دیکھے، آج اس کا مقدر سنور جائے گا، آج اس کی قسمت سنور جائے گی، آج رب کے خزانوں سے اس بندے کو مال و دولت مل جائے گا۔ کیونکہ آج کے دن کا یہ خاص عمل جو بندہ جس ارادے کے ساتھ پڑھتا ہے، جس نیت کے ساتھ پڑھتا ہے، وہ اپنے ہر مقصد کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج یہ خاص دولت کا اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنے کا یہ عمل ہے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے کہ جو بندوں کو بے حساب عطا فرماتی ہے، اور جس نے اپنے حبیب کو آب کوثر عطا فرمایا۔ اور یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پریشان تھے، اللہ نے حضور کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اس سورت کا نزول فرمایا۔ تو آج کے دن آپ نے یہ سورت کوثر پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ یہ دو کام کرنے ہیں، دو تسبیحیں ایسی ہیں کہ جو اس کے ساتھ ملا کر پڑھی جائیں گی، اور اس کی تاثیر مزید بڑھ جائے گی۔ اور آج اگر یہ 3 تسبیح کا عمل آپ کر لیتے ہیں تو 3 نسلوں کو آپ سنوار سکتے ہیں، آپ 3 نسلوں کے رزق کا انتظام رب کی بارگاہ سے کروا سکتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آج رب کی رحمت جوش میں ہے، آج رب خود فرما رہا ہے کوئی بندہ ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کے اندر اپنے رزق کے، رحمت کے، برکتوں کے، جنت کے تمام دروازے کھولے ہیں۔ اب جو شخص ان سے مال و دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص محتاجی سے بچنا چاہتا ہے، جو شخص ذلت سے بچنا چاہتا ہے، جو شخص رسوائی سے بچنا چاہتا ہے، جو شخص کسی بھی غم اور پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، اس بندے کو چاہیے کہ آج کے دن یہ سورت کوثر کا عمل کر لے۔ کیونکہ آج کا وہ دن ہے کہ جس دن کے اندر بندہ جو مانگتا جاتا ہے اللہ اس بندے کو عطا فرماتا جاتا ہے۔ تو آج وہ دن آ چکا ہے جس کا ہم بے دردی کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ آج اس دن کا انتظار دنیا کا ہر مسلمان کر رہا تھا، آج وہ دن ہمیں نصیب ہو چکا ہے۔ آج کے دن بھکاری بھی رب کی بارگاہ سے مانگے تو رب اس کو بھی غنی فرما دیتا ہے۔ آج جو شخص غریب ہے، غربت کی زندگی گزار رہا ہے، جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہے، آج اس کے دن بدلنے والے ہیں، آج اس کی قسمت بدلنے والی ہے، آج اس کے حالات بدلنے والے ہیں جو شخص یہ سورت کوثر کا عمل کرتا جائے گا۔ اور سب سے پہلے جو تسبیح آپ نے پڑھنی ہے اور سورت کوثر کو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، اور جو تسبیح پڑھنی ہے اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہ تسبیح پڑھتے ہی آپ کی ہر دعا کی قبولیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، اور قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتیں ہیں۔ تو آج وہ سعادت مند اور مقدس مہینہ ہمارے پاس سے ایک عشرہ گزار کر دوسرے عشرے میں داخل ہو چکا ہے۔ آج روح بے چینی اس کا انتظار کر رہی تھی، آج وہی روحیں اس کے جانے کے غم میں مبتلا ہونا شروع ہو چکی ہیں۔ دوستو آج ہم اس ماہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے میں برکتیں اگر حاصل نہیں کر سکے، آج پھر دوسرا عشرہ ہمارے پاس موجود ہے، آج اس کا سہانا وقت، سہانا موسم ہمارے پاس موجود ہے۔ آج جلدی سے ہم یہ عمل کر کے اپنی مقدر کو سنوار سکتے ہیں، اپنی قسمت کو سنوار سکتے ہیں۔ جو شخص آج یہ عمل کرے گا یقین جانے وہ اپنی قسمت پر رشک کرے گا، وہ اپنی قسمت پر ناز کرے گا، وہ اپنی قسمت پر فخر کرے گا۔ کیونکہ یہ عمل ہی ایسا ہے جو بندہ ایک بار کر لیتا ہے، سارے غم ختم ہو جاتے ہیں، ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، سارے دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص آج کے دن یہ سورت پڑھتا ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی ذرا سمجھ لے توجہ کے ساتھ، آپ نے اس سورت کو صرف آج 11 بار، آج دیکھیں صرف 11 بار، آج 11 رمضان المبارک کے دن حضور غوث اعظم کی 11ویں کے صدقے سے آج رب آپ کو غیب کے خزانوں سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ ہر قسم کی حاجت روائی کے لیے، ہر قسم کی پریشانی کے لیے یہ صورت بہت مجرب ترین ہے۔ اور آج کے دن
جو شخص اس سورت کو پڑھے گا، اور یہ صرف سورت نہیں پڑھنی، اس کے ساتھ 2 تسبیح اور پڑھنی ہے، یہ 3 کام، یہ 3 تسبیح اگر آج کر لیتے ہیں انشاءاللہ آپ کا مقدر بدل جاتا ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ دوستو اب یہ 3 تسبیح سمجھ لیں، یہ 3 تسبیح کے اندر راز کیا ہے، کیونکہ 3 تسبیح کا جو عمل میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ تو ایسا ہے جو لاکھوں ہزاروں میں کوئی نہیں دیتا، اور کئی لوگوں کے اس عمل کے ذریعے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی قسمت بدل جاتی ہے۔ اور جو شخص جس چیز کی ارادہ رکھتا ہے، بیٹا حاصل کرنا چاہتا ہے، دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بے اولاد حضرات ہیں، آج ان کے سامنے میرا چیلنج ہے، آج رب کی بارگاہ میں مانگ کر تو دیکھیں، کیونکہ جمعۃ المبارک کی وہ سہانی گھڑیاں ہیں، اور ماہ رمضان کا وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، جس میں قرآن اترا، اور پھر آج وہ موقع ہے کہ جس مہینے کے اندر قرآن اترے، اور جس مہینے کی ایک رات 1000 ماہ سے افضل ہو، اور اس مہینے پھر آج اگر ہم مانگ لیتے ہیں اور وہ دن آ پہنچے کہ جس دن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس دن کو تمام دنوں کا سردار بنایا ہے، یہ آج جمعۃ المبارک کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ جو شخص سرداری حاصل کرنا چاہتا ہے، جو شخص راحت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون حاصل کرنا چاہتا ہے، آج یہ موقع حاصل کر لیں۔ جو ماہ رجب میں کچھ نہیں حاصل کر سکا، جو ماہ شعبان میں کچھ نہیں حاصل کر سکا، اب رمضان کا پہلا عشرہ بھی گزار کے کچھ نہیں حاصل کر سکا، پھر یہ عمل کر کے دیکھے، آج اس کے مقدر کو سنوار دیا جائے گا، آج اس کی قسمت کو سنوار دیا جائے گا، آج اس کی ہر پریشانی کو خاتمہ کر دیا جائے گا۔ دیکھیں آج وہ سہانی گھڑیاں ہمارے پاس موجود ہیں، آج وہ سحری افطاری کے وہ مزے، آج میرے بھائیوں ماہ رمضان کی وہ برکتیں، وہ فضیلتیں، وہ شاندار مبارک جس کی آمد پر جنت کھلی ہوئی ہے، جس کی آمد پر رب کے نے اپنے آسمانوں کے دروازے کھولے ہوئے ہیں، اور جس کے آنے پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کے دروازے بند کیے ہوئے ہیں، آج شیاطین بھی بند ہیں، آج آسمان پر رحمت کے چرچے ہیں، آج جنت میں جنت کے دروازے حضور کی امت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، آج شیاطین اور دشمن انسان کو قید کر دیا گیا ہے، اور آج رب کے فرشتے مسجدوں کے دروازے پر آ کر، گھروں کے دروازوں پر آ کر اللہ کے بندوں سے فرما رہے ہیں، اے اللہ کے بندوں آج مانگ لو جو مانگنا ہے، آج رب کی رحمت جوش میں ہے، آج مانگ لو جو مانگنا ہے، آج وہ تمہیں عطا فرما دے گا، آج بس جو مانگتا جائے سو مانگتا جائے، رب اس کو عطا فرماتا جائے گا۔ اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، اور آج پھر وہ جمعۃ المبارک کا دن، اور جس دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس دن کی یہ صبح ہوتی ہے، جس شخص نے اپنی ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں اور جمعۃ المبارک کے دن یہ صبح اس حال میں کی تو وہ ایمان والا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے۔ دیکھیں روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے، اس امت پر بھی فرض ہیں، اور یہ ماہ معراج شریف کی رات ماہ رمضان المبارک کے روزے ہمیں نصیب ہوئے، اس وقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائے، اور آج ہم یہ روزے رکھ کر اللہ کو خوش کر رہے ہیں، اس سے تقویٰ پیدا ہو رہا ہے، اس سے راحت اور سکون میسر ہو رہا ہے، ہر غم اور پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ دوستو آج رب کی بارگاہ سے ہم وہ کچھ حاصل کرنے والے ہیں جس کا آپ سب کو بے دردی کے ساتھ انتظار تھا۔ تو دوستو آج آپ نے سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے کہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے، ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لینی ہے۔ دیکھیں جیسے آپ نے سنا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، سب سے بہترین دعا ہے استغفار، کیونکہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ تو آج صرف یہ 5-7 منٹ کا عمل اگر آپ کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کا یہ خاص تسبیح بتانے لگا ہوں، خاص راز بتانے لگا ہوں، آپ جمعۃ المبارک سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، جمعۃ المبارک کے بعد بھی کر سکتے ہیں، افطاری کے وقت تک آپ کے پاس ٹائم ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن کسی وقت بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خود دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے۔ بندہ جب یہ الفاظ پڑھ کر رب کی بارگاہ سے مانگتا ہے، اور اسی وقت رب کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور بندے کو عطا فرما دیتی ہے۔ اور کیونکہ آج جو شخص کسی بھی غم اور دکھ کے اندر مبتلا ہو جائے، اور خاص کر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ صورت ادائیگی قرض کے لیے، دشمن کی زبان بندی کے لیے، رفع غربت کے لیے، ظالم سے نجات کے لیے بے حد مؤثر ہے، بے حد مفید ہے۔ اور آج استغفار کے ذریعے اپنی روح کو پاک کر کے جب آپ یہ صورت پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے اپنی زبان کو پاک کرنا ہے،
اپنے وجود کو پاک کرنا ہے۔ آج جمعۃ المبارک کے دن غسل کریں، اچھے طریقے کے ساتھ غسل کرنے کے ساتھ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتے ہیں جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو اپنے کپڑوں کو دیکھو وہ پاک ہیں، پھر اپنے وجود کو دیکھو وہ پاک ہیں، اور پھر اپنے سارے تن من دھن کو دیکھو کہ وہ پاک ہے۔ فرمایا جب اپنے وجود کا ظاہر پاک کر لو اب اپنا اندرون بھی پاک کر لو۔ جب ظاہر پاک ہو جائے گا اور پھر اندرون بھی پاک ہو جائے گا، جس جگہ تم بیٹھ کے عبادت کرو گے، جس جگہ بیٹھ کر تم عمل کرو گے، اگر وہ جگہ، وہ لباس، وہ تمہارا وجود، یہ ساری چیزیں پاک ہیں، تو اب تم نے اپنا اندر پاک کرنا ہے، اب تم نے اپنی روح کو پاک کرنا ہے۔ روح پاک کیسے ہوگی؟ جب آپ استغفار کی یہ تسبیح پڑھیں گے۔ یہ چھوٹا استغفار ہے، بالکل استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ چھوٹا استغفار جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی روح پاک ہو جائے گی، آپ کی زبان پاک ہو جائے گی، آپ کا وجود پاک ہو جائے گا، آپ کا ہر ایک چیز پاک ہو جائے گی۔ جب اسی زبان تمہاری پاک ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد تم مصطفیٰ کی ذات پر دوسری تسبیح پڑھو گے، اور دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو صرف 11 بار پڑھو گے۔ اور پڑھنے کے بعد آپ نے کس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے، پہلے اس بات کو سمجھ لے، پھر ہم اس سے آگے چلتے ہیں۔ آپ کو میں بتاتا ہوں، بڑا آسان سا عمل ہے، کوئی مشکل نہیں، بس آپ نے توجہ رکھنی ہے، ترتیب کا خیال رکھنا ہے، شرائط کو آپ نے لازمی طور پر فالو کرنا ہے۔ انشاءاللہ آج یہ عمل کرتے ہی حالات خود بدلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ چند منٹوں کے بعد آپ کے حالات خود آپ کے سامنے ہوں گے، کیونکہ یہ صورت ایسی ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود محبت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کی اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے۔ آپ نے اس صورت کو آج جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے اس کے مطابق پڑھ لیں، رب کی رحمت سے آج رزق میں اضافہ ہو جائے گا، دل عبادت کی طرف مائل ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کو جنت کی نہر کوثر سے پانی بھی پلائے گا۔ کتنی باشان ہے، کتنی شان والی صورت ہے کہ اس کے پڑھنے سے کتنے انعام مل رہے ہیں کہ کوثر کا پانی بھی نصیب ہو رہا ہے، وہ جو شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ، وہ جو شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور جو برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور اتنا پیارا پانی کہ جو بندہ قیامت کے دن صرف ایک بار پی لیتا ہے، حضور فرماتے ہیں جنت میں داخل ہونے تک دوبارہ اس کو پیاس ہی نہیں لگتی۔ تو وہ پانی بھی بندے کو نصیب ہوگا، وہ آب کوثر بھی نصیب ہوگا، جس وقت جو اس وقت حضور علیہ السلام کو عطا کیا گیا جب حضور علیہ السلام پریشان تھے، تو خیر کثیر مل جاتا ہے اس بندے کو جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ کتنی جلدی آپ اس عمل کے ذریعے امیر ہو جائیں گے، اور کتنی جلدی آپ کے گھر میں دولت آنا شروع ہو جائے گی، اگر آپ اس عمل کو بعد کے اندر بھی اس ترتیب کے ساتھ جو ترتیب میں بتانے لگا ہوں ان میں سے صرف یہ ایک کام کر لیتے ہیں، زندگی بھر کا ایک کام کو معمول رکھ لیتے ہیں، تو دوستو آپ کی زندگی کی ساری پریشانیاں آج پانی میں بہہ جائیں گی، آج سارے غم جل جائیں گے، آج سارے دکھ اور مصیبتیں جل جائیں گی۔ دوستو سب سے پہلے میں نے آپ کو جو تسبیحات بتائی ہیں وہ آپ نے سب سے پہلے تسبیح پڑھنی ہے، وجود پاک، جسم پاک، روح پاک، یہ ساری چیزیں پاک کرنے کے بعد اب آپ نے اس کے بعد یہ کام کرنا ہے، درود پاک، یہ آج کے جمعۃ المبارک کا خاص درود پاک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ درود پاک کی تسبیح پڑھنی ہے۔ تو پہلی جو استغفار جو میں نے بتائی ہے پڑھ کے اسی کے مطابق 3-4 لفظ ہیں وہ آپ یاد کر لیں، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ یاد کر سکتے ہیں، بس ہماری سستی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں بس ہمیں پکا پکایا مل جائے، پکا پکایا ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں مل جائے، لیکن نہیں، آج یہ آپ کو 4 لفظ یاد کر کے پڑھنے ہی پڑیں گے۔ اگر تو آپ واقعی ہی امیر ہونا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، رب کی غیبی مدد کا نظارہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے دروازے پر، اپنی دہلیز پر رزق کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے دروازے پر رزق کو دیکھنا چاہتے ہیں، گھر میں رزق کو دیکھنا چاہتے ہیں، جیبوں میں رزق کو دیکھنا چاہتے ہیں، دکان میں رزق کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو پھر دوستو آج اس کو کر کے دیکھیں، تو پھر آپ کے حالات آپ کے سامنے ہوں گے، اور آپ ہر طرح کی مشکل اور پریشانی آپ کا رستہ چھوڑ دے گی، اور آپ کی نسلیں بھی آباد ہو جائیں گی اس عمل کے ذریعے۔ تو دوستو اب آپ نے جب روح جسم سب کچھ پاک ہو جائے تو اب حضور کی ذات پر درود پڑھنا ہے، حضور کی ذات پر درود یہ آج کے جمعے کا خاص پڑھنا ہے۔
دیکھیے عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف کی ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ جسم اقدس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر گندی مکھی کبھی نہیں بیٹھتی تھی، مگر شہد کی مکھی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہو کر حضور کے جسم پر قربان ہوتی تھی۔ حضور نے ایک دفعہ فرمایا اے مکھی یہ بتاؤ تم کس طرح شہد بناتی ہو؟ مکھی نے عرض کیا اے آقا مولا میں پیلا، چنبیلی، گلاب یہ سارے پھولوں کا رس چوستی ہوں اور اپنے گھر آ کر اگل دیتی ہوں، شہد بن جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ شہد کی مکھی یہ بتا تمہارا رس پھیکے ہوتے ہیں، شہد میٹھا ہوتا ہے، ان پھیکے رسوں میں مٹھاس کہاں سے آتی ہے؟ تو مکھی نے اپنی زبان حال سے یہ بات کہی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمارے پیٹ میں مٹھاس نہیں ہے اور نہ ہمارے منہ میں ہے، جب ہم باغ سے رس چوس کر نکلتی ہیں تو آپ پر درود پڑھتی ہیں، گھر آتے ہی رس کو اپنے چھتے میں اگلتی ہیں تو اس درود کی برکت سے رب میٹھا فرما دیتا ہے۔ تو آج اگر مکھی ایک درود پڑھے اس کا پھیکا رس میٹھا ہو جاتا ہے، اگر آج یہی درود پاک آج جمعۃ المبارک کے دن آپ پڑھ لیں گے اور آج استغفار کی یہ تسبیح سورۃ کوثر کا یہ عمل آج آپ کر لیں گے تو پھر اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنی مٹھاس ملے گی، آپ کو کتنی رب کی رحمت ملے گی، آپ کو کتنا وہ مقام ملے گا، آپ کو پھر کیسے دولت آپ کے قدموں میں نہیں ہوگی۔ اس لیے دوستو آج اس موقع کو غنیمت سمجھیں، اور یہ درود پاک جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بڑے بزرگوں کا درود پاک ہے، اللہ والوں کا اکثر معمول میں رہا ہے، بے شمار اولیاء کرام نے یہ درود پاک پڑھا ہے۔ اور حضرت میاں شیر محمد شرف پوری رحمت اللہ علیہ عارف کامل کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ درود وہ کثرت کے ساتھ پڑھتے اور اپنے مریدین کو پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ یہ الفاظ کے لحاظ سے بالکل مختصر سا ہے، بالکل چھوٹا سا ہے، مگر معنی کے لحاظ سے بہت جامع درود پاک ہے، بالکل چھوٹا سا درود پاک 2 لفظوں کا درود پاک ہے۔ جیسے 2-3 لفظوں کا استغفار بتایا ہے اسی طرح 2-3 لفظوں کا یہ ہے، اور 2-3 آیتوں کی یہ مختصر سی صورت ہے۔ تو پھر اگر یہ 3 کام آج جمعۃ المبارک کے دن آپ کر لیتے ہیں تو اپنے دروازے پر سارا رزق آپ خود دیکھیں گے، چل کے آئے گا۔ اب آپ کو مال و دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اب خود مال و دولت تمہارے پاس آئے گا۔ آج جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف اور صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ اس کو دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اور چورا شریف کا نام آپ سے نے سنا ہوگا، بابا فرقیر محمد چوراہی، ان کے سجادہ نشین حضرات کے معمول میں بھی یہی درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بڑے بڑے اللہ والے ان کا یہ محبوب درود پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب غلام بن جاتا ہے جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے، دین اور دنیا میں اسے کسی چیز کی کمی باقی رہتی ہی نہیں، قلب میں سکون کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ تو دوستو پھر یہ درود پاک ذرا سمجھ لیجئے گا، اس کی بھی ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہوگی، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ تو یہ دیکھیے کتنا مختصر سا درود پاک ہے، کتنا آسان سا درود پاک ہے۔ اب ترتیب جو میں نے بتائی ہے اسی کے مطابق آپ نے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ نے اس کو سورۃ کوثر شریف کو پڑھنا ہے، اس کو الگ سے ذرا سمجھ لیجئے گا، کیونکہ یہاں تک آپ کا 2 کام مکمل ہو گئے۔ اب تیسرا کام جو سب سے بہترین اور جامع کام ہے ادھر آ جائیں۔ اب اسی ترتیب کے مطابق پہلے دوسرے تیسرے سٹیپ بائی سٹیپ میں نے ساری باتیں آپ کو بچوں کی طرح سمجھا دی ہیں۔ اگر اب بھی کوئی محروم رہ جائے تو وہ اس کی قسمت ہے، ہمارا پھر اس میں کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ ہماری تو کوشش ہے کہ آج ہم اس عمل کے ذریعے آپ کو رب کے قریب کر دیں۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے ہمیشہ اپنا ممور رکھنا ہی، آج یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ مشکلات تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتی۔ وسعت رزق ادائیگی قرض کے لیے یہ بہترین عمل میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ تو دوستو آج آپ نے سورۃ کوثر کو پھر آخر میں صرف اور صرف اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر صرف 11 بار پڑھ کے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لینی ہے۔ دعا کرتے ہی مقدر سمجھ جائے گا جو دعا مانگیں گے، اور اس دعا کے اندر یہ ایک لفظ پڑھنا ہے، موتی السائلین، موتی السائلین، صرف 3 بار پڑھ لینا ہے۔ پہلے درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ الفاظ پڑھ کر، پھر آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر یہ الفاظ پڑھنے، موتی السائلین،
انشاءاللہ اس کا مطلب ہے دعاؤں کو قبول کرنے والے میری سائل کی، میری فقیر کی دعا کو قبول کر لے تو مالک آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ ہمیشہ مامور رکھیں کہ رات کو سونے سے پہلے 50 مرتبہ درود پاک پڑھ کے سویا کریں۔ کبھی زندگی میں محتاج ہو جائیں تو آ کر مجھے پکڑ لینا، اس سے بڑا دعویٰ تو کوئی نہیں کرے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔